سکون حاصل کرنے کے لیے، نیند حاصل کرنے کے لیے غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ کی نعمتیں جو اس کائنات کے اندر بھری ہوئی ہیں، ان میں سے ہر نعمت انسان کو سکون اور راحت پہنچانے، اس کی ضرورت اور اس کی سہولت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ہم روزانہ ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اور یہاں کی عظیم اور عظیم نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو انسان کو اللہ نے کس مقصد سے پیدا کیا؟ بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، کام دھام کرتے ہیں، تجارت اور مزدوری کرتے ہیں، مختلف اور کام کر کر کے دنیا میں جیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ بات کبھی نہیں آتی کہ ہم کیا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ ہوا اپنا کام کر رہی ہے، روشنی اپنا کام کر رہی ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، آسمان اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے کس مقصد سے پیدا کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ کماتا ہوں، کھاتا ہوں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں بھی تو کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ روزانہ اٹھتا ہوں، دکانداری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، فیکٹری کو جاتا ہوں، کمپنی میں جاتا ہوں، کماتا ہوں، لاتا ہوں، کھاتا ہوں، سوتا ہوں، میں بھی تو اپنے کام میں لگا ہوں۔ کام اس کو نہیں کہتے کہ انسان اپنی مرضی سے کرے، کام اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی سے کرے۔ ہوا اپنا کام اللہ کی مرضی سے کر رہی ہے، سورج اپنا کام اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، چاند اپنا کام اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، زمین اگر کھیتیاں اگا رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح ساری مخلوقات اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال ڈھال کر کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ انسان جو محض آتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، سوتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ہاں، انسان کو کمانے کی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، مختلف دھندوں کی بھی ضرورت ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن یہ مقصد انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا، انسان کے بنانے کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا، جو میں نے شروع میں تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنے رہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے بننے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ بادشاہ بھی بن جائے لیکن بادشاہت میں بھی میری بندگی کرے، ان کی بادشاہت نہیں بلکہ ان کی بادشاہت بھی میری بندگی کے لیے ہو، ان کا کھانا بھی میری بندگی کے لیے ہو، ان کا پینا بھی میری غلامی کے لیے ہو، ان کا سونا اور اٹھنا بھی میری بندگی اور غلامی کے لیے ہو۔ غرض یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے ہر چیز میں میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اگر اس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، اگر اپنی مرضی سے جی رہے ہیں تو وہ اللہ کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے دنیا میں آ کر میری مرضی پر جینا ہے، حالانکہ انسان کو اس کی مرضی سے جینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اس دنیا میں اللہ کی مرضی پر جینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو اس آیت میں کہا لیعبدون
وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. عبادت کا ترجمہ میں نے کیا بندگی کریں. بندگی کا معنی یہ ہے اللہ کے غلام بن کے زندگی کریں. اگر یہ غلامی والا مادہ انسان میں پیدا ہو جائے گا، یہ انسان ساری غلامیوں سے چھٹکارا پا جائے گا. آج انسان اپنے پیٹ کا غلام ہے، انسان اپنے دماغ کا غلام ہے، انسان چیزوں کا غلام ہے، انسان اپنی تجارت کا غلام ہے، انسان کھیتی باڑی کا غلام ہو گیا ہے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. صبح صبح میں تفریح کے لیے آپ چلے جائیں گے نا، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر کتوں کو بیچارے انسان جو ہے خدمت گزاری کرتے ہوئے لے جاتے آپ کو دکھائی دیں گے. یعنی جو خدا کی غلامی سے نکل جاتا ہے اللہ اسے کتوں کا غلام بنا دیتا ہے، جانوروں کا غلام بنا دیتا ہے، کھیتیوں کا غلام بنا دیتا ہے، چیزوں کا غلام بنا دیتا ہے، قیمتوں کا غلام بنا دیتا ہے. جو اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اسے ساری غلامیوں سے نکال کر اپنی غلامی میں داخل کر کے بادشاہت کا تاج پہنا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک انگڑائی لینی چاہیے، ایک جذبے کی انگڑائی جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لہذا ہم یہاں جو کام بھی کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ اللہ کی مرضی یوں ہی بیٹھے رہنے سے نہیں معلوم ہوگی، پڑھے رہنے سے نہیں معلوم ہوگی، بلکہ اس کو معلوم کرنے کے طریقوں کو استعمال کرنے سے معلوم ہوگی. اللہ نے اپنی مرضیات اور اپنی نامرضیات بیان کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا. انہوں نے آ کر ہم کو بتایا اللہ یہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایسا ایسا کرے اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ ایسا ایسا کر کے زندگی کرے. اللہ کے پیغمبروں نے یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی تھی اور یہی آخری میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور یہ دو شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک قرآن کی شکل میں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں. اب اگر کوئی چاہتا ہے میں دنیا میں اس آیت کے مطابق زندگی کروں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اللہ کی مرضی کے مطابق میری زندگی ہو، اللہ کی بندگی کے مطابق میری زندگی ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے. جب تک یہ علم اس کے پاس میں نہیں آئے گا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے نبی نے اللہ کا کیا پیغام ہم کو سنایا ہے، میرے نبی نے اللہ کی رضا میں کون کون سی باتوں کو گنایا ہے اور اللہ کی نامرضیات میں ہمارے سامنے کن امور کو رکھا ہے. یہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا. اب معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کام اللہ کے بندوں پر اس کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے. اگر علم دین حاصل نہیں کرے گا تو کبھی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی اللہ چاہتے کیا ہیں کیا نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے جھوٹ بولے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے رشوت کھا لے، ہو سکتا ہے کہ الٹا سیدھا کچھ کر ڈالے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نامرضی کے کام کر کر کے دنیا سے چلا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے. بہت پہلے کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک جگہ پر میرا بیان تھا اور عنوان تھا زکات. زکات تو سب مسلمان جانتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں زکات ایک ایسا فریضہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیروں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام کے اندر زکات کا حکم ہے. لیکن جب میں اس کا بیان کر کے فارغ ہوا تو ایک صاحب اپ ٹو ڈیٹ وہ میرے قریب آئے، مصافحہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا مولانا زکات کا یہ حکم ہے اور زکات کی یہ تفصیل ہے، مجھے خدا کی قسم آج ہی معلوم ہوا ہے، جبکہ ان کی عمر میرے خیال سے 60 سال کی ہوگی اس وقت. اب دیکھو وہ آدمی کیسے عمل کرے گا جب سے پتہ ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ
کہ ہمیں ایسے راستوں کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں جانے سے پتہ چلے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، نبی نے کیا پیغام دیا ہے، اچھائیوں کیا برائیوں کے بارے میں ہمارے سامنے کیا تفصیلات رکھی ہے۔ اگر یہ انسان کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ آگے کا کام کر سکے گا، ورنہ تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ بندوں کے لیے بندگی کرنے سب سے اول کام علم دین حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا، علم دین کی جستجو کرنا فرض ہے۔ لیکن فرض ہے کا مطلب یہ نہیں کہ سب عالم بن جائے، سب آ کر مدرسے میں داخلہ لے لیں، صبح سے شام تک ساری دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر مدرسے میں آ کے رہ جائے۔ ظاہر بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا، اور سب کے اوپر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھائی پورے عالم بن جائیں، پورے مفتی بن جائیں، کوئی محدث اور فقیہ بن جائے، نہیں، یہ ایک چھوٹا طبقہ ہوگا امت کے اندر جو عالم ہوگا، باقاعدہ قرآن و حدیث کے پورے اسرار و رموز سے واقف ہوگا، اور وہ حافظ قرآن ہوگا یا مفتی دین ہوگا، اور جو ہے ان ساری تفصیلات کو جاننے والا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا طبقہ ہوگا جو پوری امت کو علم دے گا۔ سارے لوگوں کو عالم بنانا ظاہر بات ہے ناممکن بات ہے، اور یہ اللہ نے فرض بھی نہیں کیا ہے، لیکن علم دین کا اتنا حصہ جس سے کہ آدمی کو اچھے اور برے کا فرق معلوم ہو جائے، جس سے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے اللہ کی مرضی کیا، میرے اللہ کی نامرضی کیا، میرے نبی علیہ السلام نے اچھائیوں اور برائیوں کی کیا تعلیم دی ہے، جس سے ایک مومن بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اتنی بات ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تاجر ہے، آپ میں بہت سارے تاجر ہوں گے، تجارت کرنے والے، بزنس مین پر ضروری ہے کہ بزنس کے اسلامی مسائل کو معلوم کرے۔ اگر ایک آدمی نماز روزہ تو جانتا ہے لیکن بزنس کر رہا ہے لیکن بزنس کے مسئلے معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس میں کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں غلطی کر جائے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے بزنس مین علم دین کا وہ حصہ بھی حاصل کرے جو بزنس اور تجارت اور معاملات کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیچلر تھا، اس نے شادی کر لی، شادی کرتے ہی اس کے اوپر واجب اور ضروری ہو گیا کہ میاں بیوی کے تعلقات والی زندگی کے مسائل معلوم کرے۔ اب اسے معلوم کرنا ہوگا بیوی کے کیا حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، مجھے کن کن باتوں کی رعایت کرنا ہے، بیوی کے ساتھ مجھے کیسا رہنا ہے، بچے ہو جائے تو بچوں کے ساتھ میں کیا مجھے کام کرنا، کیسے انداز سے ان کے ساتھ میں رہنا ہے، میرے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں، جو چیز آپ کرتے جائیں دنیا میں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کر کے علم دین کے وہ حصے، علم دین کے وہ شعبے معلوم کرتے چلے جائیں، تب جا کر اس حدیث کا ہم مصداق اور اس کو پورا کرنے والے ہوں گے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ لیکن اندازہ ایسا ہے امت کا کہ بے شمار لوگ آج ایسے ہیں، لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو علم دین سے واقف نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نماز کے مسائل معلوم نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے بارے میں معلوم نہیں، چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ان کو نہیں معلوم۔ حضرت مولانا ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی محتمم تھے، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، ایک بار انہوں نے یہ سنایا تھا کہ وہ کسی جگہ پر گئے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ غسل کے فرض کتنے، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ تو ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے میں بتاؤں۔
حضرت نے کہا بتائیے، تو انہوں نے کہا پانی، صابن، ٹوال، یہ فرائض گنائے۔ اس لیے کہ غسل کرنے پانی چاہیے، پھر صابن چاہیے، ہونے کے بعد پوچھنے کے لیے ٹوال چاہیے، ٹوال جسے کہتے ہیں بولتے ٹوال ٹوال۔ تو دیکھیے ایک مومن بندے کو دینی اعتبار سے غسل کے کیا فرائض پتہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم اتنی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا مختلف اور عبادت والے معاملات، اور پھر تاجر ہے تو تجارت والی چیزیں، اور شادی ہو گئی تو شادی کے مسائل اور گھریلو مسائل، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا آداب اور حقوق، ان ساری چیزوں کو جانے تب جا کر ایک مومن بندہ اللہ کا واقعی بندہ بنے گا۔ اور اگر یہ چیزیں اسے پتہ ہی نہ ہو تو بھائی ہم آپس میں کبھی جھگڑ لیں گے، کبھی لڑ لیں گے، کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ برائی کر ڈالیں گے، دل میں کینہ بھی رکھ لیں گے، دل کے اندر حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، اور ایک طرف نماز بھی ماشاءاللہ بڑی پابندی سے پڑھتے رہیں گے، اور گدا بھی یہاں پر ہوگا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، لیکن دل کے اندر خناس بنا ہوا ہوگا، حسد کا خناس، بغض کا خناس، اور آپس میں عداوت کا خناس، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی بیکار چلی جائیں گی۔ اس قدر گمبھیر ہے مسئلہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا اور اللہ کے بندے بننا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم کرنا ہے۔ میں نے جن کی طرف ابھی اشارہ دیا وہ اشارتاً بات آ گئی، ذرا صراحت کرو۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک آدمی پر ضروری ہے نماز کے بارے میں جانے، روزے کے بارے میں جانے، عبادات کے بارے میں جانے، عبادات کے بعد معاشرت کے بارے میں جانے، بیوی بچوں کے بارے میں جانے، ماں باپ کے بارے میں جانے، پڑوسیوں کے بارے میں جانے، اور پھر اسی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کے احکام و مسائل سے واقف ہو جائے، یہ سب ضروری۔ اسی کے ساتھ ایک بہت اہم ضرورت یہ ہے انسان اخلاق شرعیہ کو بھی معلوم کرے۔ اخلاق کیا ہونے چاہیے ایک مومن بندے کے؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اور لوگوں کے ساتھ میں اس کی ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ میں اس کے تعلقات، اور اس کا دل کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے اس کا لگاؤ کیسا ہو، اللہ سے محبت کیسی ہو، اللہ سے تعلق کیسا ہو، اور لوگوں کے ساتھ میں کیسا حسن زن رکھنا چاہیے، اور حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں کدورتوں سے اپنے دل کو کیسا پاک اور صاف رکھنا چاہیے، یہ بھی سارے کے سارے اسلامی احکامات و تعلیمات ہیں، اور یہ اخلاق سے متعلق ہے۔ اگر ایک انسان نماز روزہ تو بہت پابندی سے کرتا ہے لیکن دل میں کینہ رکھتا ہے، عداوت اور بغض رکھتا ہے، مسلمان سے عداوت اور بغض رکھ کر زندگی کرتا ہے، تو بسا اوقات تو اس کی نماز روزہ بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بھی سدھاریں، بنائیں، اس کے لیے بھی معلومات حاصل کریں کہ شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اس بات کا شوق ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں ان کو دیکھ لو۔ سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ ابھی وہ کون ہوں گے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں بشارت دے رہے جنتی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی ہاتھ میں لوٹا اٹھائے ہوئے، بغل میں اپنے جوتے دبائے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے ان کو دیکھ لیا، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ صحابہ نے شوق سے ان کو دیکھا، مجلس میں وہ بھی بیٹھ گئے، مجلس ہوتی رہی۔ مجلس کے اختتام پر صحابہ نے ان سے ملاقات کی اور لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس جاری تھی، پھر بھی آپ نے اچانک یہی فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو تو ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں ان کو دیکھ لو۔ اب دوسرے دن بھی دیکھے تو وہی صحابی آئے جو کل آئے، پھر
تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن بھی یہی قصہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرے دن بھی مجلس مبارکہ میں یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. اب صحابہ کا شوق بڑا بڑھ گیا ان کے بارے میں کہ بھئی اس کیسے بڑے عظیم صحابی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن تک ان کے بارے میں بشارت سنائی کہ جنتی. جب مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے گئے. پیچھے پیچھے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا تو کہا سلام کرنے کے بعد کہ میرا ایک مقصد ہے آپ کی طرف آنے کا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ میرے باپ کا اور میرا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں اب گھر کو نہیں جا سکتا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں تو 1-2-3 دن آپ کے ساتھ میں رہ جاؤں. انہوں نے کہا بہت اچھا، تشریف لائیے، آپ میرے مہمان ہیں، جو میں کھاؤں گا آپ کو کھلاؤں گا، جو میں جہاں جو ہے آپ کو رکھنا ہے رکھوں گا، آپ کی خدمت کروں. چنانچہ وہ صحابی ان کے ساتھ گھر کو چلے گئے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان صحابی کے حالات کو جانے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنتی. اب ان کے اعمال کیسے، اندر ان کا کیسا، گھر کے اندر ان کا ماحول کیسا، رات کی عبادت کیسی، اللہ سے ان کا تعلق کیسا، یہ اصل میں دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ تراشا تھا. وہ صحابی اپنے گھر ان کو لے کے گئے، جا کے کھلایا پلایا، پھر سونے کا وقت آیا تو سونے کے لیے جگہ دی. لیکن وہ سوئے نہیں، وہ ان کو دیکھتے رہے یہ کیا کرتے ہیں. دیکھا تو وہ بھی سو گئے، یہ بیڈ پہ پڑے ان کو دیکھ رہے، لیکن وہ صحابی سو گئے. پھر رات میں کبھی اٹھے 3 بجے 4 بجے اور اس وقت میں انہوں نے تہجد پڑھی، دعائیں کی، پھر نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے آ گئے. یہ بھی ایسے ہی کرے، وہ بھی ایسے ہی کرے. پھر دوسرا دن دیکھتے رہے، دن بھر یہ کیا کرتے ہیں. دیکھا تو کمانے جا رہے ہیں، کچھ اور مصروفیت ہے، بیوی بچوں کو لا کے دے رہے، کھانا پک رہا ہے، کھلا رہے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے ہیں. لیکن کوئی خاص بات ان کو نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں یہ بشارت دی اور کس بنیاد پر دی. ان کے سمجھ میں نہیں آیا. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب ذرا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیجیے کیا. کہا کہ دیکھیے میں آپ کے گھر میں جو 3 دن آ کے رہا، پہلے کہا تھا میرے باپ کا کچھ جھگڑا میرے سے ہو گیا ہے. اصل میں کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں تھا، لیکن ایک بہانہ مجھے تراشنا تھا کہ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے، اس لیے میں نے ایسا ایک بہانہ بنایا تھا. اصل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دنوں تک آپ کے بارے میں بشارت سنائی تھی. جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. میرے دل میں طلب اور طلب پیدا ہوئی کہ آپ کے اعمال کو اور اندرونی معاملات کو جانچو اور دیکھو. اس کے لیے میں نے بہانہ تراش کر آپ کے گھر میں قیام کیا تھا. میں 3 دن دیکھتا رہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے خاص آپ کو کس بنیاد پر یہ بشارت دی. باقی عبادت، نماز روزے کی پابندی، ذکر اذکار کا اہتمام، یہ تو سبھی صحابہ کرتے ہیں، سبھی لوگ ایسے موجود ہیں. بلکہ آپ سے بھی زیادہ عبادت گزار صحابہ دنیا میں موجود ہے. لیکن آپ کے بارے میں یہ بشارت میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بنیاد پر. انہوں نے کہا بھائی میرے عمل کو تم نے دیکھ لیے، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنی بڑائی نہیں جتاتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہاں میں اتنا بڑا عمل کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں. یہ کہنا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو خود اللہ کی نگاہ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو اپنے ہر عمل کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا. انہوں نے بھی یہی کہا اور اخیر میں اتنا کہا البتہ یہ ایک بات میری ہے کہ میرے سینے میں کسی مومن سے کینہ نہیں ہے. میرے سینے میں کسی مومن سے کینہ نہیں ہے. میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے. تو دیکھو یہ اصل چیز. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، عداوت اور بخش سے اپنے سینوں کو خالی کرنا، ہمدردیاں، غم خاریاں، ہر مومن کے لیے اچھائیاں، ہر مومن کے
ساتھ میں اچھا سلوک یہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ سب چیزیں ملا کر دین ہے. اور اللہ کے نبی اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. تو سب سے پہلا فرض ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کریں. دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پر عمل. حاصل کر کے عمل نہ کیا جہنمی ہے. معلوم ہے عمل نہیں کرتا. اچھے برے کی تمیز ہے لیکن عمل میں نہیں آتی. اسے حق اور باطل کی پہچان ہے لیکن اس کے باوجود عمل میں نہیں لاتا تو ایسا آدمی تو جہنمی ہوتا ہے. اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ جتنا علم ہم نے حاصل کیا معلومات کی اور یہ فرض کے درجے کی چیز ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو. اس لیے ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے, ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام ہونا چاہیے, دل کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے, حسد اور کینے سے بغض سے اپنے دلوں کو خالی کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر مومن کے لیے نیک جذبہ رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی عداوت, کسی کے بارے میں دور دور تک کوئی برائی اپنے دل میں نہ رکھی جائے. دل کو پاک و صاف رکھا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو گناہ آدمی ہے نا وہ ایسا اور ایسا کرتا ہے, یعنی کچھ برائی کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کسی مومن کی برائی نہ بیان کرو, اس لیے کہ میں اللہ کے دربار میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ میرا سینہ ہر مومن کے لیے بالکل صاف اور پاک ہو. یہ ہمارے نبی کا وسیلہ. اس طریقے پر ہم کو جینا, یہ جینے کا سلیقہ دین سکھاتا ہے. یہ دو کام ہوئے, ایک علم دوسرے عمل. ان دو کے بعد ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ دوسروں کو پہنچائیں. جتنا ہمیں معلوم ہے اتنی بات اپنے بھائیوں کو, رشتے داروں کو, پڑوسیوں کو, جان مان والوں کو اور متعلقین کو جہاں جہاں تک کہ ہمارے بس میں ہے کوشش کرتے ہوئے ان تک پہنچانا, اور پہنچانا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کے ساتھ اسی کام پر ان کو ڈھالنے کی محنت اور کوشش کرنا. یہ بھی ہمارے اوپر آتا ہے. قرآن کریم کے اندر سورت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت چھوٹی سی سورت. اس سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرات صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو خیر خیریت کے بعد یہ صحابی ان کو یہ سورت سناتے, وہ صحابی ان کو یہ سورت سناتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, کوئی بچا ہوا نہیں. سب کے سب گھاٹے میں, سب کے سب خسارے میں. ہاں چند لوگ ہیں جو بچنے والے, وہ لوگ ہیں جن میں 4 صفات پائی جاتی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے, وتواصوا بالحق, دوسروں کو حق کی وصیت کرنے والے, نصیحت کرنے والے, وتواصوا بالصبر, اور اس کے ساتھ صبر کی تلقین کرنے والے. اللہ نے دیکھو گھاٹے سے خسارے سے بچنے والوں میں صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جن میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک ایمان میں علم خود داخل ہو گیا, اس لیے کہ اس وقت تک کوئی مومن صحیح مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس اللہ کا علم موجود نہ ہو, دین کا علم موجود نہ ہو. اگر دین ہی انہیں جانتا ہو تو صحیح معنی میں مومن کا ہوگا. اسے پتہ ہونا چاہیے توحید کیا, اسے معلوم ہونا چاہیے رسالت کیا, اسے معلوم ہونا چاہیے عقائد کیا, اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں عقیدے کیا, رسول کے بارے میں. یہ معلوم ہی نہ ہوگا تو ایمان کا ہوگا. اس میں علم بھی آ گیا. الا الذین آمنوا, جو ایمان رکھتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ, وعملوا الصالحات, اور عمل کرتے ہیں نیک اعمال, وتواصوا بالحق, اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کے آگے لوگوں کو حق کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور اس کے
کے ساتھ لوگوں کو اس کی بھی تلقین کرتے ہیں بھائی صبر کرو. یہ صبر کا ذکر اس لیے ہے جہاں پر نیکی کرنے آپ چلیں گے, لوگوں کو دعوت دینے چلیں گے, نیکی کے راستے پر لانے کی محنت کرنے چلیں گے, تو کچھ انگلیاں بھی آپ کی طرف اٹھیں گی, کچھ پتھر مارنے والے بھی ہوں گے, کچھ گالی دینے والے بھی ہوں گے, کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ہوں گے. اس لیے یہ بھی کہا گیا تباسو بالصبر, صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو. یہ سب ہونا ہے جو پیغمبروں کا کام لے گا, جو اللہ کے دین کی اشاعت کا کام لے گا. وہاں پر جیسے پیغمبروں پر پتھر مارے گئے تمہارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنچ آئے, اس لیے صبر کرو صبر. تو کہتے ہیں یہ کام کرنے والے وہ ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ نجات پائیں گے, اور جو ایسے نہیں ہیں وہ سب کے سب کھاتے میں. یہ آیت بڑی عجیب ہے. والعصر, زمانے کی قسم, اللہ نے قسم کھائی. قسم کہاں کھاتے ہیں؟ جہاں کسی بات کو تاکیداً اور مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, وہاں قسم کھاتے ہیں. آپ بھی قسم کھاتے ہیں بھائی اللہ کی قسم. کیوں کہتے ہیں کہ بات پکی ہو جائے, جہاں بات کو پکی کرنا ہو وہاں قسم کھاتے ہیں. اب یہاں بھی بات کو اللہ پکی کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں, زمانے کی قسم. زمانہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری تاریخ یہ زمانہ ہے. گویا اللہ یہ کہتے ہیں میں جو بات آگے بولنے جا رہا ہوں اس کے لیے پوری تاریخ گواہی دیتی ہے. آدم کا زمانہ, شیش کا زمانہ, ادریس کا زمانہ, الیاس کا زمانہ, نوح کا زمانہ, ابراہیم کا زمانہ, اسحاق کا زمانہ, داؤد کا زمانہ, اسماعیل کا زمانہ, اور پیغمبروں کا زمانہ, یہاں تک کہ عیسیٰ کا زمانہ, موسیٰ کا زمانہ, داؤد کا زمانہ, سلیمان کا زمانہ, ان کے پورے لوگوں کا زمانہ, اور اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ. یہ پورے کے پورے زمانے گواہی دے رہے ہیں. کس بات کی گواہی؟ ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان کھاتے میں خسار ہو گئے, کوئی بچنے والا نہیں. قوم عاد بچی, قوم سمود بچی, قوم شعیب بچی, اور قوم بچی. اللہ نے سب کو ہلاک کیا, تباہ کیا. ان میں سے بچنے والے اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے بچے, نیک عمل والے بچے, لوگوں کو حق کی وصیت کرنے والے بچے, لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے بچے. اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں. نہ ڈگریاں بچائی, نہ مال بچایا, نہ ان کی حکومت طاقت ان کو بچا سکی, نہ ان کے حشر و ختم ان کو بچا سکے, نہ ان کی جائیداد و املاک ان کو بچا سکی, نہ کوئی ان کے اندر کا فن اور ہنر اور کمال ان کو بچا سکا. کچھ نہ بچا سکا. اگر کسی کو کسی نے بچایا ہو, اللہ نے ایمان کی بنیاد پر, اعمال کی بنیاد پر بچایا. تو بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں پر گامزن ہوں. میں نے 3 چیزیں عرض کی ہیں. ایک علم دین کی طلب, اور دوسرے علم دین کے مطابق عمل, اور تیسرے جو ہم دین کا علم حاصل کریں اس کے مطابق لوگوں کو ڈھالنے کی محنت اور کوشش. یہ تبلیغی سلسلہ جو جاری کیا گیا دراصل انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جاری کیا گیا. اس کا یہی مقصد ہے. سب سے اول مقصد علم حاصل کرو, دوسرا مقصد اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو, اپنے آپ کو تیار کرو, ظاہراً بھی باطناً بھی. ہاں جزوی طور پر نہ کریں بھائی نماز پڑھ لی باقی سب ختم. تجارت کا مسئلہ آیا نہ حلال ہے نہ حرام, گھر بار کا مسئلہ آیا نہ اچھا ہے نہ برا, لوگوں کے ساتھ تعلق کا مسئلہ آیا تو اس کے اندر نہ شریعت نہ طریقت, سب کو چھوڑ دیا. ہاں نماز پڑھ رہے, نہیں, نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, زکات بھی ادا کرے, تجارت بھی ٹھیک کرے, ملازمت بھی ٹھیک کرے, اور حق کو پہچانے, حق کے مطابق زندگی کرے, اپنے اخلاق کو بھی سنوارے, اللہ سے تعلق کو بھی ہموار کرے, مومنوں سے اور مخلوق سے بھی اپنے تعلقات کو شریعت کے مطابق اچھا کرے. یہ مناسب طریقہ جو شریعت نے ہم کو عطا کیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی محنت اور کوشش, یہ ہے اس کا دین ترین مقصد.
مدارس میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ جو ہے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں گے، لیکن عوام الناس کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے طریقہ ہے کہ بھئی اس سلسلے میں جڑ کر ان 3 چیزوں پر محنت کرو، علم بھی حاصل کرو اور اس کے ساتھ عمل کرو اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھی اس کے اندر جوڑ کر ان کے اوپر بھی محنت کرو۔ یہ 3 چیزوں کے لیے سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو یہاں جوڑ رہے ہیں ان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ 2 باتیں اور عرض کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اخلاص کے بغیر ممکن نہیں، اخلاص کے بغیر مقبول بھی نہیں۔ اخلاص چاہیے۔ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اخلاص کے معنی ہے صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں، مجھے کہنے دیجیے کہ کسی بھی مقصد سے نہ کرے سب بیکار ہے۔ اسے کہ اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی تحریر، کوئی خدمت، کوئی مجاہدہ، کوئی ریاضت، کچھ بھی ہم کر لیں سب کا سب پانی میں ہے بیکار۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو آدمی نیت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جو آدمی ہجرت کرے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے۔ اور جس نے ہجرت کی، ملک کو چھوڑا دوسرے ملک کو چلا گیا، مکے کو چھوڑا مدینے کو چلا گیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، جائیداد املاک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اتنی محنت اور مجاہدہ کیا، لیکن کیوں کیا؟ کہتے ہیں الہ دنیا یصیبھا، دنیا کمانے کے لیے، ابھی مراطن ینکحھا، یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے جس کی نیت اس نے کی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں۔ معلوم ہوا ہمارا ہر کام محض اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اس میں اپنے آپ کو مجاہدے میں لگانے کا کام، علم دین حاصل کرنے کا کام، دوسروں کو کچھ بتانے وہ سکھانے کا کام، جو کچھ بھی ہم کریں اس کے پیچھے یہی ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے۔ کسی مخلوق کا تصور نہ کرو، یہ جماعت راضی ہو جائے، میرا بڑا فلاں راضی ہو جائے، میرے فلاں دوست راضی ہو جائے، میرے جاننے والے پہچاننے والے میری تعریف بڑھانے لگے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر اللہ راضی ہوا تب سب کام آئے گا، اگر اللہ راضی نہیں تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹا واقعہ سن لیجیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری۔ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک جگہ پر ایک بچی کی شادی ہو رہی، شادی کا دن تھا۔ جب شادی کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچی کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، زیب و زینت کی اشیاء سے اسے آراستہ پہراستہ کرتے ہیں، سب کیا گیا۔ لڑکی خوبصورت بھی تھی، اللہ نے حسن دیا، اس کے ساتھ یہ مال اور یہ چیزیں انہوں نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ جب اس کو تیار کر کے بٹھایا گیا، بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو اس کی ماں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، میری بچی ماشاءاللہ یہ تو شان ہو گئی۔ باپ بھی دیکھ کے خوش ہو گیا، بھائی بھی خوش ہو گئے، اور اس کی بہنیں بھی خوشی منانے لگی، سہیلیاں تھی اس کی، انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر گویا جان نچھاور کرنا شروع کر دیا، اور اس کو کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، یوں ہو رہی ہے، یوں ہو رہی ہے، یوں ہو رہی ہے۔ یہ سب خوش، لیکن وہ لڑکی بڑی ناخوش، اس کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ نہ کچھ، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ غموں کا سمندر، غموں کے سمندر میں ڈوب گئی۔
اب لوگ پریشان ہو گئے، ماں بھی پریشان ہو گئی، باپ بھی پریشان ہو گیا، ارے یہ کیوں خوش نہیں ہو رہی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہے، اور منہ پر رتی برابر بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہنسی ہو، خوشی ہو، غم میں مبتلا ہے، آخر کیا اس کو رشتہ منظور نہیں؟ کیا اس لڑکے سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی؟ کیا بات ہے؟ سب پریشان ہو گئے، میٹنگ کی ادھر بیٹھ کر، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، اس کی کچھ سہیلیوں کو بھیجیں گے جو جا کر اس سے تنہائی میں بات کرے کہ اگر یہ رشتہ منظور نہیں تو بتا دے۔ چنانچہ اسے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا کر اس کی سہیلیوں نے، ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اللہ نے تجھے اچھے ماں باپ دیے، اللہ نے تجھے زیب و زینت کا سامان دیا، اور رشتہ ہو رہا ہے، بڑے اچھے لڑکے کے ساتھ میں ہو رہا ہے، پھر آخر ہم تجھے دیکھ رہے کہ خوش نہیں ہے، تو کیا بات ہے، کیوں خوش نہیں ہے، کیا تجھے رشتہ منظور نہیں، توڑ دے؟ تو وہ لڑکی جو جواب دینے لگی اس نے ایک حیران کن بات کہا، یہ کہنے والے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپور، وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک ایسا جواب دیا جس نے مجھے بھی کھچڑ دیا۔ انہوں نے کہا سارے مسلمانوں کو بھی، اور نماز پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں، تسبیح پڑھنے والوں، عبادت گزاروں، ریاضت کاروں، ان سب کو چاہیے کہ اس کے اس سوال کو اور اس کی اس بات کو پیش نظر رکھے تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ اچھائیاں پیدا ہو جائیں۔ کیا کہا اس نے کہا نہیں میں تو اس لڑکے سے رشتے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپ پھر خوش کیوں دیے؟ تو اس نے کہا خوش اس لیے نہیں ہوں کہ ابھی خوشی کا موقع آیا نہیں ہے، ابھی خوشی کا موقع آیا نہیں ہے۔ ماں خوش ہو رہی ہے یہ کہہ کر کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، میرا باپ خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، میرے بھائی بھی بہنیں بھی سب مجھ کو کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، چاند کو بھی شرما دیا تم نے، یہ سب مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے مجھے جس کے لیے تیار کیا گیا ہے، سوارا گیا ہے، یعنی وہ شوہر جس سے میرا رشتہ ہونے والا ہے، رشتہ ہو کر جب میں نکاح کے بعد اس کے گھر جاؤں گی، اگر خدا نخواستہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے پسند نہیں آئی تو میری زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے میرے ذہن میں۔ ظاہر بات ہے یہ سوال کا جواب تو مجھے ابھی نہیں مل سکتا، شوہر کے پاس جانے کے بعد ملے گا، جاؤں گی وہ کہے گا مجھے بھی پسند آ گئی، تب تو میرا بیڑا پار۔ لیکن ماں نے کہا بہت اچھی ہوں میں، باپ نے کہا بہت اچھی ہوں میں، بھائیوں نے کہا بہت اچھی ہوں میں، لیکن شوہر نے کہا مجھے پسند نہیں آئی، تو میرا تو بیڑا غلط ہو گیا، پوری زندگی بیکار ہو گئی۔ اسی طریقے پر وہ بزرگ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تسبیح کرنے والے، ریاضت کار، مجاہدہ کرنے والے، دین کی خدمتیں کرنے والے، دعوت و تبلیغ میں لگنے والے، مدرسے والے، تسبیح پڑھنے والے اور خانقاہ میں رہنے والے، اور سب کے سب جو بھی کام کر رہے وہ اس کو پیش نظر رکھو۔ ساری دنیا اگر تم کو کہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، لیکن قیامت کے دن خدا نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے قیامت کے دن یہ بندہ مجھے پسند آ گیا، اس کی خدمت مجھ کو پسند آ گئی، اس کی نماز مجھ کو پسند آ گئی، اس کا ذکر مجھ کو پسند آ گیا، اس کی دعوت و تبلیغ کا انداز مجھ کو پسند آ گیا، تب تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تاکہ دنیا والے سب کہیں لیکن کام وہاں کچھ نہیں آئے گا۔ تو بھائیو یہ ہے اخلاص کا مطلب۔ ایک بات تو مجھے کہنی ہے، اس لیے ہر آدمی جو بھی لگے کام کرے اس کو سب سے پہلے اپنی فکر یہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے تصور کے سوا کوئی کام نہیں۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ اپنے دل کو اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے پاک رکھو، صاف رکھو۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کی دنیا کا سخت ترین مسئلہ ہے، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات اور وظائف کی پابندیاں بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، لیکن بھائیوں دل صاف نہیں۔ یہ دل کی صفائی میں نے اوپر بھی اشارہ دیا، 2 حدیث
حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ان کے پیش نظر اس بات کو عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہم سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے دل مومنوں سے صاف نہ ہوئے، عداوتیں پھلتی رہی، اندر اندر ایک دوسرے کے خلاف ہم کچھ کرتے رہے، اللہ کے پاس یہ چلنے والی گاڑی نہیں۔ لہذا اپنے دلوں کو صاف کر لو، پاک کر لو۔ کوئی کسی نہج پہ کر رہا ہے، کوئی کسی نہج پہ کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے والے ہیں اور کوئی جو ہے خانقاہ والے ہیں اور کوئی کسی اور تحریک والے ہیں، کوئی اور انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، اس لیے کہ جو بھی دین کا کام کہیں ہو رہا ہے وہ دین ہی کا کام ہے، اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے کام سے نفرت و عداوت رکھنا تو یہ اللہ سے عداوت سے نفرت رکھنا ہے۔ مثلا مدرسے والے کام کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مدرسوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بند کر دیں، سب تبلیغ میں نکل جائیں، کیا خیال ہے؟ نہیں نا، ایسا نہیں، وہ بھی ہونا ہے۔ ہاں، اس میں سے کچھ جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے اپنے حسب ثواب دید، اپنے حسب فرصت وغیرہ، لیکن ہمارے دل مدرسوں کے بارے میں یہ ہو، مدرسے میری ریڑھ کی ہڈی ہے، مدرسہ میری جان ہے، مدرسہ میری روح ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں دینی اعتبار سے زندہ نہیں رہ سکتا، امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارا تصور۔ خانقاہیں، اللہ کے ولیوں کی خانقاہیں جن میں ذکر ہے، اذکار ہے، دل کو بنانے کی فکر ہے، حسد سے، کینے سے، دکھ سے نکالنے کی کوششیں ہیں، ان کے اندر اخلاص و للہیت، ان کے اندر ہمدردی و غمخواری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ بتاؤ کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو ضرورت، ہمارا اس سے بھی ایسے ہی تعلق ہونا چاہیے، بھائی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سب جو ہے کرے، اور بہت سارے کام، نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت ساری تحریکیں نیکی کو کرنے کے لیے، کام انجام دینے کے لیے اپنے اپنے طور سے محنتیں جاری۔ ہر ایک کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہو وہ میرا رفیق ہے، وہ میں اس کا فریق نہیں ہوں، وہ میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے، میرا کام وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ مدرسے والے نہ کرتے نا تو آپ سب کو کرنا پڑتا، مدرسے والوں نے کر کے آپ کو فارغ کیا، یہ کام کرو۔ ہم یہ سوچے مدرسے والے کہ بھائی ان لوگوں نے ایک کام کر لیا، ہم کو اس میں بٹھا دیا، شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے کام کو آپ نے اپنے سر پہ ڈال لیا۔ میں چند دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے تبلیغی حضرات، ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ایسا سمجھے، ایک ہوتی ہے فیکٹری جہاں مال کا پروڈکشن ہوتا ہے، لیکن مال پروڈکٹ ہوتے 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 ماشاءاللہ ڈبے 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 بھر گئے، باہر جانے کا نکاسی کا کوئی طریقہ نہ رہا، ڈبے یہی سڑ جائیں گے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے باہر جانے والے سیلس مین چاہیے، لے جا کر گھر گھر، در در، دکان دکان، مکان مکان پہنچائے اور اس کا ایڈورٹائز کرے، بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ پروڈکٹ، یہ دین کا پروڈکٹ لائے ہیں، نماز لے لو، ذکر لے لو، تسبیح لے لو، یہ لے لو یہ لے لو۔ سیلس مین کی ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ یہاں بھی سیلس مین کی ضرورت ہے۔ مدرسے والے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دین کا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اور آپ جیسے حضرات یہاں سے لے کر سیلس مین کی طرح گھر گھر در در پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں کی ضرورت ہے، دونوں چاہیے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، اس کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدارس سے ظہور وجود اعمال ہوتا ہے، وجود کے معنی پیدائش، مدارس سے وجود اعمال ہوتا ہے، خانقاہوں سے ظہور اعمال ہوتا ہے، اور تبلیغ سے ظہور اعمال ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی حضرت کے قول میں یوں کہا کرتا ہوں، مدارس سے وجود اعمال ہوتا ہے اور تبلیغ سے ظہور اعمال ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، سب جگہ پر چرچا ہوتا ہے۔ مدرسے میں رہ جائے گا تو وہ ظہور نہیں ہوگا، وجود تو ہو جائے گا، ظہور نہیں ہوگا۔ ظہور کب ہوگا؟ جب یہ باہر جائے گا، گھر گھر جائے گا، در در جائے گا، اس کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے۔ اور فرمایا حضرت نے کہ خانقاہی نظام سے
اخلاص آئے گا، للہیت آئے گی، دل صاف ہوگا، کینوں سے پاک ہوگا، حسد سے پاک ہوگا، اللہ کی محبت آ جائے گی، خوف الہی آ جائے گا، معرفت الہی اس کے قلب کے اندر جاگزی ہوگا، تب جا کر ہماری ہر بات قابل قبول ہوگی۔ یہ حضرت کے جملے ہیں۔ تو بھائیوں، ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے، مدارس کے وجود اعمال اور خانقاہی نظام، یہ جو ہے تبلیغی جماعت سے ظہور اعمال اور خانقاہی نظام سے قبول اعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دینی ہر کام میں ہم جڑیں، ہر کام کو اپنا سمجھ کر اپنی اصلاح کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے ہر دینی کام کے اندر جڑ کر ہم کام کریں، محنت کریں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔